بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر شعیب جاوید، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم 2 سے 3 سوالات ہیں، ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہمارے بہت ہی اچھے فارمر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ ٹیکنیشین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیکس سیمن رکھوانے کے بعد جانور کی جو ہے نیچرل میٹنگ کروا دیں، اس کو بچے سے لگوا دیں، تو آنے والا جو بچہ ہے وہ 100% سیمن پہ ہوگا، بچے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جو اس سے جانور کی تسلی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ نے جانور کو سیمن رکھ دیا ہے، جو سپرم ہے وہ گائے کے اندر چلے گئے، اس کے آپ 1 یا 2 گھنٹے کے بعد آپ اس جانور کی بل میٹنگ کروا دیتے ہیں، نیچرل میٹنگ کروا دیتے ہیں، تو بچے کے جو سپرم ہے وہ بھی گائے کے اندر جو بچے نے سپرم بھیج دیے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب سیمن کو پریزرو کرتے ہیں، جب سیمن کو سکرا کے اندر پیک کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر بچہ پیدا کرنے والے جراثیم جو سپرم ہوتے ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے جتنے کہ بل کے جو ابھی لیے گئے۔ تو جو ابھی جراثیم یا سپرم لیے گئے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کی بدولت جو کہ سپرم سیمن جو سکرا کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ جو سکرا کے اندر سیمن ہوتا ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا جتنا کہ بل جس کے سپرم ابھی لیے گئے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو جب دونوں کے سپرم اندر جانور کے چلے گئے، ان کی آپس میں لڑائی ہوگی، تو یہاں پر ایک جنگ ہوگی۔ اگر تو ایگ ریلیز ہوتا ہے وہ بل کے سپرم کے ساتھ مل گیا تو بچہ جو ہے وہ بل کا ہوگا۔ اگر انڈا خار جو ہوتا ہے، ایگ خار جو ہوتا ہے ریلیز ہوتا ہے، وہ سپرم جو آپ نے سیمن رکھا ہے اس کے سپرم کے ساتھ مل گیا تو آنے والا بچہ جو ہے وہ سیمن کا ہوگا۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بچہ یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ کس کا ہے آنے والا۔ مثال کے طور پر اگر ولایتی گائے ہے، آپ اس کو سیمن رکھواتے ہیں جو کہ ڈبہ، جو کہ اس کا جو بل ہے اس کا جو رنگ ہے وہ بھی ڈبہ ہے، تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ بچہ اس کا ہے یا پھر بل کا ہے۔ مثال کے طور پر بل جو ہے وہ بھی آپ کا ڈبہ ہو، اور جو آپ نے سیمن رکھوایا ہے اس کا جو بل ہے وہ بھی ڈبہ ہو، تو یہاں پہ آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جو بچہ ہے وہ بل کا ہے یا پھر جو آپ نے سیمن رکھوایا ہے اس کا ہے۔ یہ ایک غلط پریکٹس ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ خاص طور پہ ہم جب فارم پہ جو جانور ریپیٹ بریڈنگ ہوتا ہے، بریڈر ہوتا ہے، وہ ہم اس کو بارہا سیمن رکھ چکے ہوتے ہیں مگر وہ کنسیو نہیں کرتا، تو ہم اس کو لاسٹ پہ آ کے اس کو ہم سیمن بھی رکھ دیتے ہیں اور اس کی جو بل میٹنگ ہے وہ بھی کروا دیتے ہیں۔ ہمارا یہاں پہ بچے سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، ہمارا یہاں کنسیپشن سے مطلب ہوتا ہے کہ جانور کسی نہ کسی طریقے سے پریگننٹ ہو جائے۔ تو یہ ایک غلط پریکٹس ہے، اس کو اگر آپ نے بریڈنگ پہ کام کرنا ہے، اگر آپ نے نسل پہ کام کرنا ہے تو آپ سیمن پہ ہی جائیں۔ اگر آپ نے بچہ لینا ہے تو آپ سیمن رکھ کے آپ اوپر سے بل میٹنگ کروا سکتے ہیں، اور ادروائز یہ پریکٹس جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال ہے ٹیکہ رکھوانے کے بعد تیل یا مہندی دینا۔ آج تک ہم نے فارم پہ کسی بھی جانور کو تیل یا مہندی وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں دی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ تیل اور مہندی مکس کر کے دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بھینس کا جو دودھ ہے وہ گائے کو دے دیتے ہیں سیمن کروانے کے بعد، اور جو گائے کا دودھ ہے وہ بھینس کو دے دیتے ہیں۔ ہم دونوں کا جو اپوزٹ جو دودھ ہے وہ ایک دوسرے کو پلا دیتے ہیں۔ تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں مجھے، ہم نے آج تک فارم کے اندر کسی بھی جانور کو تیل یا مہندی وغیرہ کچھ نہیں دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے کہ یہ جو گائے ہے وہ جب ہیٹ میں آتی ہے تو وہ 18 سے 24 گھنٹے ہیٹ کے اندر رہتی ہے، تو یہ ایک قدرتی نظام ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، تو ہم اسے چینج نہیں کر سکتے۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام بہت تگڑا ہے، بہت فٹ ہے، اور یہ ایک نیچرل ہے۔ یہ جو جانور جو 18 سے 24 گھنٹے ہیٹ میں رہتا ہے اس نے ہیٹ میں رہنا ہی رہنا ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ مہندی یا تیل کا دینا اس سے کوئی فائدہ ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تیل یا مہندی دیتے ہوئے
جانور کے جو پھپھڑے ہیں تیل ان کے اندر چلا جاتا ہے، سارے کا سارا جو تیل ہے وہ پھپھڑوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھا کہ جانور نمونیا کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں، تو غلطی سے جو تیل دیا ہے وہ جانور کے پھپھڑوں میں چلا جاتا ہے، پھپھڑوں والی نالی میں چلا جاتا ہے، اس سے جو جانور وہ ہے وہ ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط پریکٹس ہے، یہ آپ ہرگز نہ دیں، جانور کو موت کے گھاٹ میں نہ دھکیلیں، اور کوشش کریں کہ جانور یہ جو نظام ہے اللہ کا، اس کو جیسا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں، اس کے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں۔ جانور نے 18 سے 24 گھنٹے ہیٹ کے اندر رہنا ہے، تو آپ اس کو تیل یا مہندی دینے سے اس کو جلدی ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ تیسری بات جو ہے، تیسرا سوال جو ہے وہ ونڈا ہے کہ سیمن رکھوانے کے بعد جانور کا ونڈا اکثر بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ جانور کو ہر چیز نیچرل دیتے ہیں، اچھی دیتے ہیں، صاف ستھری خوراک دیتے ہیں، تو آپ جانور کا جو ونڈا ہے یا پھر جو بھی اور کوئی چیز دیتے ہیں، کھل وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ ہرگز بند نہ کریں۔ یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر جب ایک انسان، ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اگر ہم ان کی خوراک بند کر دیں تو یہ کیسا ہوگا؟ جب ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم انہیں اچھا کھانا دیتے ہیں، ان کو میٹھے میں بھی دیتے ہیں، ان کو گوشت وغیرہ، ان کو چاول وغیرہ، اور اوپر سے دعوتیں وغیرہ بھی ہم ان کی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں چاہیے کہ ان کی ہر چیز بند کر دینی چاہیے۔ جب ہم جانور کو سیمن کرتے ہیں یا اس کو بل سے لگواتے ہیں تو آپ ہرگز ان جانوروں کا ونڈا یا فیڈ وغیرہ ان کی کوئی چیز بھی بند نہ کریں، ان کا خاص خیال رکھیں تاکہ وہ کنسیو بھی کر جائیں اور جا کے اپنا دودھ جو ہے وہ بھی مینٹین رکھیں۔ آج تک کے لیے اتنے، دعا میں یاد رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔